नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वीनस टेलीविज़न हमेशा अपने शोहदा के हवाले से, उन ख़ास दिनों के हवाले से ज़रूर अपने उन लोगों को याद करता है जिनका कोई ख़ास ताल्लुक़, ख़ास हवाला जुड़ा हुआ होता है किसी तारीख़ के साथ। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर यौम शुहदाए जम्मू के हवाले से हमारे दिलों पर, दिमाग पर, हमारी रूहों पर नक्श है। ये वो दिन है कि जब जम्मू के लोग जो आज़ादी का नारा लगाकर निकलते हैं, उन पर जो जुल्म और बर्बरियत ढाई जाती है वो सारी दुनिया के सामने है। हर साल 6 नवंबर को कंट्रोल लाइन के इस तरफ और कंट्रोल लाइन के उस तरफ के जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, वो यौम शुहदाए जम्मू मनाते हैं। और चूँकि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं, इसलिए हम भी इस दिन के हवाले से अपने इन कश्मीरी भाइयों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी जिद्दोजहद को, उनकी साबित कदमी को। निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है, जाबिराना कब्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन क्या वो आग, वो जो सीनों में पलती है आज़ादी की, क्या वो बुझाई जा सकी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी कश्मीर का हर बच्चा आज़ादी के लफ्ज़ को वैसे ही जानता है जैसे वो अपनी माँ, बाप और वतन के लफ्ज़ को जानता है। दोस्तों, आप भी दिल की गहराइयों से कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, हम भी साथ खड़े हैं। और जैसे कि कायद ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो इस शहरग के लिए कल भी हमारे आज़म जो थे वो इसी तरह जवान थे, आज भी हैं। कल भी हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। आप तमाम कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद को सलाम और जम्मू के शुहदा के लहू को सलाम। नाज़रीन, आज हमने अपने इस शो में जो चूँकि नॉर्मल रूटीन के हमारे शोज़ चल रहे होते हैं, तो उसमें हमने कुछ ख़ास करने की कोशिश की है। कराची एक मेगापॉलिटन सिटी है और इस सिटी में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस शहर को कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रखते हैं, ताकि कराची का असल तशख़्ख़ुस जो है वो सामने लाया जा सके। तो इस सिलसिले में आज एक बहुत अहम हमने बैठक बिठाई है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त अफसाना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कराची में। हमने सोचा कि आज हम उन दोस्तों को मदऊ कर लेते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह कर लेते हैं कि हम ये देखें और समझें कि कराची में कौन कौन दोस्त ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ़ हवालों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है बहुत अच्छे अफसाना निगारों को। इनमें शामिल हैं मैडम ग़ज़ाला खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ इस शहर की नामवर शख्सियत हैं, अदब का हवाला जहाँ जहाँ उर्दू का हवाला है वहाँ वहाँ रहमान निशात का हवाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मौसमी असरात जो हैं वो हल्के फुल्के असरअंदाज होना शुरू हो गए तो जाहिर है। हाँ जी। तो कभी सर्दी गर्मी के मामला चल रहे हैं। हमारे साथ एक और नौजवान लिखारी हमजा इब्ने वसी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमजा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और अब मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ जिस लड़की सेंस में कि औरत किसी भी उम्र की हो, 20 की हो, 30 की हो, 35 की हो, क्योंकि 35 से ज़्यादा की लड़की होती नहीं है, तो फिर इसलिए लड़की, मजाक की बात थी। लेकिन बात जो है वो ये है कि अब जिस हवाले का तारुफ कराने जा रहा हूँ, उन्होंने कराची शहर को बहुत शानदार प्रोग्राम दिए हैं।
और ऐसे प्रोग्राम के जो आप तसव्वुर करते हैं आसान नहीं होते। एक वन मैन आर्मी का हवाला है। मैडम साइमा सुमीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने एक अदबी तंजीम बनाई हुई है चाक के नाम से। जी हाँ। तो चाक जो है वो अब करने जा रही है कराची में 2 रोज़ा अफसाना कॉन्फ्रेंस, उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस। उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस। तो अब हमारे पास इस सारे सिलसिले की गुफ्तगू ये है कि हम जानेंगे कि चाक का अपना एजेंडा क्या है और अफसाना कॉन्फ्रेंस क्या हवाला क्या है। मैडम आप हैं और ये आपका सामने कैमरा है, आप इधर भी देखें, हमारी तरफ भी देखें और लोगों को बताएं कि चाक क्या है और अफसाना कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। देखिए, चाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने लिखने वालों को, शोरा को, अदीबों को और दूसरे फ़नकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो हल्के फुल्के अंदाज में तफरी भी करते हैं और अपनी फ़नकाराना सलाहियतें भी पेश करते हैं। इस तरह उनकी ज़हनी जिला भी होती रहती है, वो मुतमईन भी रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो इतना मुश्किल दौर है कि हर शख्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कुछ मुश्किलात के साथ जूझ रहा है, वो लड़ रहा है। तो चाक उनको वो ज़हनी सुकून मुहैया करता है। वो उन्हें वो अदबी ज़ौक़ के हवाले से हो या उनकी तफरी के हवाले से हो, उसका हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम लोगों को इतना सुकून दें ताकि उनके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो अच्छे तरीके से खुल के सामने आ सकें। ऐसा ना हो कि किसी वजह से उनकी कोई सलाहियत दब जाए। बिल्कुल और सही। चाक इस सिलसिले में बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स करता है। कभी वो अपने अदीबों और शोरा को पिकनिक्स पर ले जाता है साहिल पर, कभी वो ओवरनाइट पिकनिक पर ले जाता है किसी फार्म हाउस पर, कभी वो मैंगो पार्टी सजा लेता है मज़ाहिया मुशायरे के साथ, कभी वो अफसाने की नशिस्तें सजा देता है और हमारे अफसाना निगार अफसाना सुनाते हैं, कभी शोरा को बुला लेता है और वहाँ पे दिसंबर लौट आया है कि उन्वान से हमारा एक इवेंट होता है दिसंबर में, उसमें शोरा पूरे साल में जो कुछ लिखते हैं वो वहाँ पे सुनाते हैं। और इस तरह हम महफिल गज़ल भी करते हैं, ईद मिलन पार्टीज़ भी करते हैं और अफ्तार पार्टीज़ भी करते हैं। इंटैक्ट रखते हैं शायरों को, अदीबों को। शहर में जो सुखनवरान है वो भी आपके साथ शामिल हैं, अहले कलम भी आपके साथ शामिल है। अब आप करने जा रहे हैं 2 रोज़ा अफसाना कॉन्फ्रेंस, उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस। उसका क्या एजेंडा है, कैसे वो पाए तकमील तक पहुंची, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, थोड़ा सा। अफसाना जो है ना एक ऐसा मीडियम था कि जो कि बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट हो रहा था। जहाँ पे भी देखो मुशायरे हो रहे थे, अफसाना नशिस्तें नहीं होती थी, अफसाना कोई सुनता नहीं था, नई लिखारी सामने नहीं आ रहे थे। तो एक तरीके से ये बड़ा जिसे कहना चाहिए अफसाने की सिन्फ जो है ना वो मर रही थी। तो हम लोगों ने इसको देखा और मैं ख़ुद चूँकि अफसाना निगार हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अफसाने की नशिस्तें सजाईं। जब मैंने अफसाने की नशिस्तें रखी तो मुझे ये कहने को सुनने को मिला कि कोई भी नहीं आएगा। होता यह है कि एक शख्स अफसाना सुना रहा होगा और बाकी सब अपने किसी न किसी ख्याल में मुब्तला होंगे। कोई घर के बारे में सोच रहा होगा, कोई अपने बिजली के बिल के बारे में सोच रहा होगा, कोई बच्चों की फीस के बारे में सोच रहा होगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन सूरत हाल क्या है कि अगर आपके अफसाने में इतनी गिरफ्त है कि वो आपके जहन से ये सारी चीज़ें निकाल ले। कराची की बात हो रही है, हो सकता है मुल्क के दूसरे शहरों के लोग जो हैं वो जहनी तौर पर ज़्यादा आसूदा हों, लेकिन हमारे तो बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया और अब ई चालान, मतलब वो क्या है, क्या मिसाल दी जाती है, मरे को 100 दूर रहे। जी मैडम। तो हम ना सिर्फ इन मसाइल से लोगों को थोड़ी सी देर के लिए उनको भुला देते हैं, बल्कि हमारे अफसाना निगार अपनी तहरीरों में जो आपने बात की कि गिरफ्त रखते हैं, ना सिर्फ गिरफ्त रखते हैं बल्कि उनके मसाइल के एक मस्बत जवाब भी देते हैं और उनके जहनों को वो जिला देते हैं कि वो सोच सकें कि उन्हें अपने मसाइल के साथ कैसे नबर आजमा होना है। वेरी गुड। तो इस तरह हमारे अफसाना निगार सामने आते हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो अपने साथ बिजनेस पार्टनर रख लेता है,
کیونکہ اس کے 2 ہاتھ ہیں. جب اس کے پارٹنرز آ جاتے ہیں تو جتنے پارٹنرز ہوں گے ملٹیپلائی بائی 2 اس کے اتنے ہاتھ زیادہ ہو جائیں گے. تو اسی طرح افسانہ نگار جو ہے وہ معاشرے کا ایک اتنا سپورٹنگ پلر ہے، اتنا سپورٹنگ پلر ہے کہ کوئی اب شخص اپنے مسائل پہ اکیلا سوچ رہا ہے، لیکن جب وہ افسانہ نگار کہانی کار سے ملتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنے مسائل نظر آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ جو 2 روزہ اردو افسانہ کانفرنس رکھی ہے کراچی میں، اس میں کراچی ہی کے لوگ نمائندگی کریں گے، کراچی ہی کے لکھنے والے، وہ خواہ افسانچہ لکھنے والے ہوں، کہانی کار ہوں، افسانہ نگار ہوں، تجزیہ نگار ہوں، بات کرنے والے ہوں، اساتذہ ہوں، مقالہ لکھنے والے ہوں، مطلب جو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کی جو آبادی کا شہر ہے، آپ 2.5 کروڑ کہیں، ویسے تو 3.5 کروڑ ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سوچنے والے اذہان موجود نہیں ہیں، اس میں ہیں. جبھی تو یہ جو ہے پورے ملک کی معیشت کی گاڑی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں بہترین اساتذہ موجود ہیں، ہمارے ہاں بہترین ناول نگار موجود ہیں، بہترین افسانہ نگار موجود ہیں، ہمارے ہاں بہترین فنکار موجود ہیں. اور یہ شہر کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی بانچ نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور سبحان اللہ. اردو افسانہ 2 روزہ اردو افسانہ کانفرنس میں آپ آئیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شہر قائد کے کیسے کیسے نگینے ملیں گے. اور آپ کو یقیناً مل کر بھی خوشی ہوگی اور ان کو جان کر بھی خوشی ہوگی، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں پہلے انہیں کیوں نہیں جانتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا تاریخیں آپ نے طے کی ہیں اور کیا وینیو فائنل ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں ہمارا جو تاریخ ہے وہ 14 اور 15 نومبر کو، 14 اور 15 نومبر، جی ہاں، جمعے والا دن ہے. 14 تاریخ کو دوپہر 2 بجے جمعے کی نماز کے بعد سے ہم 3 بجے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں افتتاحی تقریب ہوگی جس میں ہمارے مہمان صدور ہوں گے اور VIP ہوں گے اور آپ سب لوگ ہوں گے، ہم لوگ ہوں گے. تو ہم لوگ مل کے اس کا افتتاح کریں گے. اس کے بعد مختلف سیگمنٹس ہیں، اس میں ہم معاشرے کی اصلاح پر بھی بات کریں گے، ہم افسانے کے بھی مختلف رنگوں پر بات کریں گے، ہم لوگوں پر بھی بات کریں گے، ہم نوجوان نسل پر بھی بات کریں گے، اور افسانے کا کل بھی دیکھیں گے، افسانے کا آج بھی دیکھیں گے، اور افسانے کا آنے والا کل بھی. وینیو نہیں بتایا آپ نے. وینیو جو ہے وہ ہمارا اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر MA کیانی روڈ پر نیئر آرٹس کونسل، وہ ہمارا وینیو ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رحمان نشاط بھائی، کتنی اچھی بات سائمہ نے کی ہے کہ کراچی قطعی بانجھ نہیں ہے، علم و ادب کے حوالے کا شہر ہے. اور مجھے اپنے لڑکپن کا ایک شعر یاد آتا ہے، میں نے اس وقت لکھا تھا، چونکہ میرا بھی حوالہ میرے خانوادے کا حوالہ لکھنے پڑھنے سے ہے، میں ہی ایک غلط راستے میں نکل کر جرنلزم کی طرف آ گیا، باقی سارے ایجوکیشنسٹ ہیں. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ شہر علم ہے، یہ شہر علم ہے، اور اس شہر میں یہ شہر علم ہے، اور اس شہر میں جہالت رقص کرتی ہے بہر میں. کیا بات ہے. تو آپ یہاں کا جو جاہل بھی ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو ان پڑھ کہیں، وہ بھی کلچرڈ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو میڈم نے ڈسکرائب کی ہیں آپ کو، کہ جب آپ اس افسانہ کانفرنس کا حصہ بنیں گے. ناظرین، یہ فری ٹو آل ہے یا اس کے لیے آپ فری ٹو آل ہے؟ اچھا، آپ سب اس میں آ سکتے ہیں. 14 اور 15 نومبر جمعہ اور ہفتے کا روز ہوگا، اور اسکاؤٹس کلب جو ہے آرٹس کاؤنسل کے پاس ہے، یہاں آپ آئیے اور اس افسانہ کانفرنس کا حصہ بنیے. اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر جگہ ہے، اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر اس کو کہتے ہیں، اسکاؤٹس کلب بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. تو وہ وہاں آپ آئیں، اور کوئی اس کا ٹکٹ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی اس کا پاس نہیں ہے، بس آپ آئیے اور اس میں شرکت کیجئے. ان کی گفتگو سے ایک لفظ میں نے بچا کے رکھا کہ آپ کو میں پچ کروں گا. میڈم نے کہا کہ وہاں افسانے بھی سنائے جائیں گے اور افسانچہ بھی سنایا جائے گا. جی جی. تھوڑا سا میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو بھی چاہوں گا کہ آپ سے ذرا رہنمائی لے لیں کہ یہ چونکہ وقت بہت تیز ہو گیا ہے، کلاسیکل موسیقی سے اب آپ چلتے ہوئے امیر خسرو سے چلتے ہوئے اب آپ ریپ پہ آ گئے ہیں، ٹھاک 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 ٹھاک. تو بہت تیز ہو گئی زندگی. جی جی. افسانچہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے
کہ وہ ایک جدید فارم ہے اس سینس میں کہ وہ افسانہ طویل ہوتا تھا اس کو چھوٹا کیا گیا. تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا اپنے دیکھنے سننے والوں کی. جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا تھوڑی سی گفتگو میں یہ چاک کے حوالے سے کر لوں. جی بالکل. کہ میں میری خوش نصیبی کہ میں ڈے 1 سے چاک سے منسلک ہوں ماشاءاللہ. اور ہم کام کرتے ہیں ظاہر ہے. اچھا ہم ایک اور جہت پہ بھی کام کرتے ہیں. اچھا ہم کالج اور یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں. اکیلے؟ نہیں سائمہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں پوری ٹیم ہمیں بھی لے کے جائیں نا, وینس کو بھی لے کے جائیں. اور اب ہم بھی چلیں گے اور پورا شو کریں گے وہاں. اور طلبہ و طالبات کو بھی ہم راغب کرتے ہیں افسانے کی طرف کہ افسانہ کیا ہے, واہ واہ, کیسے لکھا جائے. زندہ باد. اچھا چاک جو ہماری ہے یہ 4تھی کانفرنس ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا 4تھا سال ہے. اس میں ہم مختلف جہات پہ کام کرتے ہیں. یعنی افسانے کی بہت سی جہات ہم سامنے لے کے آتے ہیں. ٹھیک. نہیں افسانہ سیدھا سمپل تو نہیں ہے نا. علامتی افسانہ ہے, مکالماتی افسانہ ہے, افسانے کی اور بہت سی جہات ہیں. تو ہم مختلف سیگمنٹس رکھتے ہیں جن کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن پہ افسانے کے پر گہری نظر ہے جن کی, ان کا ہم مدعو کرتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا آپ نے بات کی افسانچے کی. صورتحال یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ افسانہ ہمارے یہاں مغرب سے آیا. ہم اسے شارٹ اسٹوری کہتے تھے, ہمارے یہاں افسانہ بن گیا. اس کے بعد اس میں ظاہر بہت ساری تبدیلیاں یعنی اگر ہم تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ کہ پہلے ہم آئیں گے ناول سے, پھر کچھ نیچے آئیں گے, پھر افسانچے تک آئیں گے, تو ابتدائی فارم جو ہے وہ ناول ہے. نہیں, اس سے پہلے ہمارے قصے کہانیاں داستانیں تھیں. ٹھیک ہے, داستانیں تھیں. ہمارے قدیم داستانیں بالکل تھیں. ٹھیک. اور 1900 میں غالباً 1903 میں ہمارا پہلا افسانہ لکھا گیا ہے. یعنی گویا افسانے کی 125 سال کی عمر ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. ہاں. اچھا اس کے بعد پہلے لکھنے والوں میں سجاد الجلدرم اور جی ہاں یہ ہمارے سامنے نام آتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آئی ہے 1934 میں انگارے چھپا تھا ایک ناول, وہ افسانوں کا مجموعہ. ترقی پسند تحریک شروع ہو چکی ہے. تحریک 1936 سے شروع ہوئی, آغاز ہوا. اچھا یہ اس سے پہلے 2 سال پہلے, اس سے پہلے انگارے آ چکا تھا. ٹھیک ہے. 1960 میں ہمارے یہاں جدید افسانہ آیا. اور جدید افسانہ وہی سرخوں کے رنگ کے ساتھ تھا؟ نہیں, اس کے ذرا سا مختلف تھا. اچھا مختلف کس حوالے سے تھا کہ ترقی پسند تحریک کے جو موضوعات تھے وہ سماجی تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا غریب کا استحصال تھا, اور یعنی اس میں نامنصفانہ اس کی تقسیم معاشرے کی. اچھا جدید افسانے نے ہمیں کیا کیا کہ ہمیں فرد سے جوڑ دیا. فرد سے جوڑ دیا. اس کا بنیادی موضوع تھا وہ فرد تھا, فرد کی ذات تھی. صحیح. جب فرد کی ذات کی ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کے ساتھ فلسفہ بھی آ جاتا ہے اور نفسیات بھی آ جاتی ہے. اوکے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جدید افسانہ ہمارے لیے مختلف تکنیک لے کر آیا. ٹھیک ہے. جس میں شعور کی رو ہے, جس میں آئرنی ہے, فینٹیسی ہے, مونتاج ہے, کولاج ہے, اور اس کے بعد علامتی افسانہ ہے, اشاراتی افسانہ ہے. اچھا آپ نے بات کی تھی افسانچے کی. ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں, بڑے مزے کی, کہ ہر 30 برس کے بعد افسانے میں تبدیلی آئی ہے. ہر 30 برس کے بعد اندازہ لگا لیجئے آپ. 1900, پھر 1934, پھر 1960, پھر 90 کی دہائی, اور اب 2025. صحیح. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا وقت کا. ظاہر وقت بہت تیز میں نے کہا کہ اب جدید دور میں جو افسانچہ ہے وہ زیادہ مقبول ہوگا اتنا طویل افسانہ پڑھنے کے اور سننے کے. وقت نہیں لوگوں کے پاس. ہاں جی یہی بات. اچھا اب وہ آ گیا ہمارے پاس افسانچہ شارٹ اسٹوری. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ افسانچہ بھی ہے, فلیش فکشن بھی ہے, مائکرو فکشن بھی ہے, نینو فکشن بھی ہے. یعنی شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو افسانچہ ظاہر ہے وقت کی ضرورت ہے. اب اتنا وقت نہیں لوگوں کے پاس کہ طویل افسانے پڑھیں. تو لیکن ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ افسانچہ ابھی اپنی جگہ بنا نہیں پایا ہے. آہا. ابھی آغاز میں ہے, ابتدا میں ہے, اور ابھی اس طرح قاری کو متوجہ نہیں کر پایا جیسے افسانہ کرتا ہے. جیسے افسانہ کرتا ہے. اچھا افسانچے کے باوجود افسانہ اپنی اہمیت کھو نہیں سکا ہے. صحیح. افسانہ ابھی بھی مقبول ہے, ابھی بھی پڑھا جاتا ہے. تو جو ہماری جو کانفرنس ہے ہم اسی پہ اچھا اس میں ہم نے افسانچے کا بھی سیگمنٹ ہے ہمارے یہاں. صحیح. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں. ہم تمام جہات پہ کام کر رہے ہیں افسانے کی. بالکل اور صحیح. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں مقبول ہو. اور جو کانفرنس ہماری ہوتی ہے لوگ اس میں آتے بھی ہیں اور اس میں سیکھتے بھی ہیں. ہم بھی سیکھتے ہیں, ظاہر ہے گفتگو کے دوران سیکھتے بھی ہیں. تو یہ ہمارا مقصد یہی ہے.
हम पूरी टीम का, चाक की टीम का मकसद यही है कि अफसाने को फ़रोग़ मिले, अफसाने को तरवीज मिले और अफसाने निगार हमारे सामने आए। बिल्कुल और आए हैं बहुत से लोग, बिल्कुल सही, इसी चाक के प्लेटफॉर्म से बहुत से अफसाना निगार सामने आए हैं। बिल्कुल सही। मैडम आपका भी हवाला जो है वो चाक से जुड़ा है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और कैसे मैडम साइमा ने आपको जो है वो कैच किया? बिल्कुल, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और बड़ा दिलचस्प ये पूरा जो हमारा किस्सा है ना, बहुत दिलचस्प है। अफसाना निगार ऐसा सच मुझे नहीं कह सकते, अफसाने मैंने लिखे हैं, लेकिन मेरा जो यानी जिस वजह बेसिक से जॉनरा क्या है आपका? इंशाइया लिखती हूँ या फ़काइया कॉलम लिखती हूँ। ठीक हो गया, सही है। और लेकिन कलमकारी का जो हवाला है कलमकारी का हवाला ये है, तो जहाँ अदसा लेके ढूंढ रही होती हैं, कहाँ कोई अच्छा काम का आदमी है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कहीं को लिखने वाला मिल जाए। अफसाना नशिस्तें करती हैं साइमा, हमारा तारुफ हुआ, इन्होंने मेरी कुछ तहरीरें पढ़ी, तो इनको ये हुआ कि हम अफसाना नशिस्त करते हैं, उसमें आप आएँ और अफसाने सेगमेंट्स चल रहे होते हैं, दरमियान में आप आएँ, आप कुछ सुनाएं अपनी तहरीर, तो माहौल हल्का फुल्का होगा, क्योंकि ज़्यादातर तंज़ो मज़ा की होती हैं तहरीरें मेरी। अब माहौल को हल्का ही रखना चाहिए। अब आज की जो जनरेशन तो है वो बहुत ज़्यादा भारी तो अल्फाज अपने वालिदैन से नहीं सुनना चाहती। तो वो क्या, साइमा का ख्याल था कि अच्छा लगेगा लोगों को, और इन्होंने ये तजर्बा किया, तजर्बा कामयाब रहा और लोगों ने पसंद किया और वाकई माहौल हल्का फुल्का हुआ, लोग हंसे बोले। उसके बाद दोबारा से अफसाना नशिस्त शुरू हो गई, फिर उस पर तबसरे तनकीद सब कुछ चलता है जो अफसाना नशिस्त होती है इनकी। तो वो बीच में इस तरह मैं आना शुरू हुई और मेरा इनसे ताल्लुक़ बना, और जो भी लिखना पढ़ने वाला है, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, इंशा परदाज हो, फ़काइया लिखता हो, जो भी लिखता हो, अफसाना सब पढ़ते हैं। सही, अफसाना सब पढ़ते हैं, हर कारी को इतनी समझ होती है, अच्छा लगता है। तो इस तरह इनसे तारुफ हुआ और बस अब हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, 14 और 15 नवंबर को हम इनके साथ हैं। हम का लफ्ज़ आप मैडम गजाला ने इस्तेमाल किया, हम इनके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं और इंशाल्लाह वीनस टीवी भी इनके साथ है, मुकम्मल कवरेज भी करेंगे। और अब हम आएंगे अपने भाई हमज़ा की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो हमज़ा से भी गुफ्तगू करेंगे। मैडम गजाला से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ ढूंढ ढांड के, अगर मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपकी जिनसे मैडम मुतासिर हुई, तो वो हमारे क़ारीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, इनके लिए भी निकालें। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से वापस आने के साथ साथ चूंकि हमारे पास चाय भी आ गई थी, तो चाय के भी हम मज़े ले रहे हैं। हमज़ा मेरे भाई, कैसे जुड़े हो चाक के साथ, कैसे मामलात को देखा है, कैसे बात को समझा है, और कहाँ लगा कि हाँ वाकई मैडम साइमा का जो है वो बाजू बनना चाहिए और इनके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि असल तशख़्ख़ुस जो है कराची का, वो यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इल्म और अदब के हवाले हैं। जी बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। और चाक फिक्शन के साथ मेरा सफ़र समझ लें कोई 3 से 4 साल हो गए होंगे, तो मेरी वाक़फ़ियत हुई थी साइमा साहिबा से, और मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर जिस बात ने किया था वो इनकी चाक फिक्शन की जो सरगर्मियाँ होती हैं और जिस तरह से ये एक मुंतज़िम की हैसियत से जो है अपने इवेंट्स प्लान करती हैं। हमेशा से मेरी जब चाक के प्लेटफॉर्म के हवाले से इनसे बात हुई है, तो कभी कभी हमें ये भी होता है कि जब हम इवेंट करेंगे तो हमें क्या तवक्कात हासिल होंगी
قارئین کی, کیونکہ ہم لوگ اس میں کوئی شرط نہیں لگائی ہوتی تھی کہ صرف ادب شناس لوگ آئیں گے. اگر کوئی ادب سے تعلق نہیں رکھتا ہے اور ویسے ہی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی وارم ویلکم کرتے ہیں, اور میڈم جو ہے بہت زیادہ وارم ویلکم کرتی ہیں. اب جو ہے ہمیشہ رسپانس بہت اچھا ملا ہے الحمدللہ. پھر مجھے جو اچھی بات یہ لگی کہ میں آرٹس کانسرسیوی کے تھیٹر اکیڈمی کے فرسٹ بیچ کا پاس آؤٹ تھا. سائمہ صاحبہ نے جو ہے تھیٹر ایکٹیویٹیز کی پرفارمنس کا بھی اہتمام کیا تھا. سعادت حسن منٹو پہ پورا پروگرام کیا. جی مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے, آپ ہمارے ساتھ. بلکہ میرا خیال ہے اگر میں کچھ مس نہیں کر رہا ہوں تو ہدایت سائر نے شاید کچھ ڈاکومنٹری بھی کی تھی, اور سعادت حسن منٹو کا کردار نثار نندوانی صاحب نے کیا تھا. آپ ہمارے ساتھ تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ مطلب ایک ادب کے ساتھ میں ایک تھیٹر کا امتزاج پیدا کرنا, اور پھر خاص طور سے ان کا تعلق افسانے سے ہے, تو اس میں افسانوی کرداروں کو یہ اپنی محافل میں جس طرح سے مطلب رفتگاں کا بھی ذکر ہوتا ہے تو بہت غیر معمولی نوعیت کا ہوتا ہے. ابھی جیسے آرٹس کونسل میں یہ ہماری اردو کانفرنس آئے گی تو سنتے ہی ذہن میں, جو بہت اچھی بات ہے, مطلب میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ذہن میں ہمارے ہمیشہ یہ آتا ہے کہ وہاں مشاعرہ ہوگا, شعراء آئے ہوئے ہوں گے. افسانہ نگاروں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور ان کا ایک جو ہے آپس میں ایک علاقہ قائم کرنا, وہ ایک دشوار گزار عمل بھی تھا. اردو کانفرنس کے بھی مختلف پارٹس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ جیسے میڈم نے کہا کراچی ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے, تو ایک پارٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں تو آپ کو میڈم سائمہ جیسے یہاں پہ درجنوں لوگ ہونے چاہیے. یہ اتنا ہی بڑا شہر ہے, اور ہر ایک علاقہ جو ہے, مطلب ابھی 3-4 دن پہلے زوران ممدانی صاحب جیتے ہیں نیو یارک کے میئر کا الیکشن, تو نیو یارک کی کل آبادی جو ہے میرا خیال ہے اورنگی ٹاؤن کی آبادی کے برابر ہوگی 19-20 کے فرق سے. تو وہاں پہ اگر 12 لوگ کام کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے, تو صرف اورنگی ٹاؤن میں 12 لوگ چاہیے. اس حوالے سے سوچیں کہ پوری کراچی میں میڈم جیسے کتنے لوگ چاہیے. اس لیے ہم میڈم کو جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جی اب یہ شہر ایک شہر نہیں رہا, جی شہر در شہر بے شمار شہر اس میں بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک چاک اکیلی جو ہے وہ اس ضرورت کو پوری نہیں کر پائی. جی بالکل. اچھا دوسری بات میں عرض کروں کہ چاک نے ایک بات اور غلط ثابت کر دی کہ جو کہتے تھے نا کہ افسانہ سننے کون آئے گا, جی کون پڑھے گا افسانے, کون آئے گا سننے. تو دیکھیے چار کو وہ ہماری کانفرنسز چوتھی آنے والی ہے, اس کے علاوہ جو نشستیں ہوتی ہیں ہماری, اچھے خاصے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, جان کے سیکھ کے بھی کچھ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ افسانہ کوئی نہیں سنتا. اور پھر یہ بات بھی دیکھیں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگن, اس میں اگر آپ ہمت کر لیں, سائمہ جیسے اور 4 لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان کے اطراف میں بھی کچھ اچھے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سفر ہے شرط, مسافر نواز بہت ہے. آپ کام کے لیے نکلیں گے تو میڈم تھوڑی سی جرنی بتائیں نا, جب کام کا آغاز کیا, شروع کیا, تو کتنے لوگوں نے آپ کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے جو کووڈ کے بعد ایک مشاعرہ کیا, بلکہ پکنک مشاعرہ کیا ہاکس بے پہ. ہم لوگ بیزار بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں, جیسے بچے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو چیخیں مارتے ہوئے نکلتے ہیں نا چھٹی کے وقت. مجھے یاد ہے بستا ٹانگے کر کے نکلتے ہیں, مطلب انہیں پتہ ہے کہ روز آنا چھٹی ہوگی, لیکن اس وقت جو بچوں کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, آپ یقین کیجئے جب میں نے اپنا پہلا پروگرام کیا ہاکس بے پہ پکنک کے لیے, پورے دن کے لیے لوگوں کو بلایا, اس میں شاید آپ بھی تھے. جی میں موجود, اور سب لوگ اسی طرح آئے. ہم نے ایک پوائنٹ دے دیا کہ وہاں سے ہماری بس جائے گی اور ہم ہاکس بے پہ جائیں گے, وہاں پہ ہم اپنا پورا دن گزاریں گے, مشاعرہ ہوگا, ہارس رائڈنگ ہوگی اور بوٹنگ ہوگی, مطلب جو کچھ ہم کر سکتے تھے نا. ہمارا بس کھانا بھی تھا. کھانے سے مجھے ہماری کو ہوسٹ میڈم ندا شیخ یاد آ گئی ہیں. وہ کھانے کے جیسے ہی بات ہوتی ہے تو ان کے چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ آتی ہے. کھانا بھی تھا. ہاں, ہم نے وہ کیٹرز کو دے دیا تھا کہ جی کیٹرز آئیں گے, وہ ہمیں کھانا سرو کریں گے, اور چائے بھی اسی طرح ہم نے. تو خیر وہ اسی طرح ہی سارے شعراء جو تھے نا, آپ یقین کیجئے میں نے جتنے شعراء کو بلایا تھا نا 100% آئے تھے. جی ٹھیک ہے. اب وہ اسکول کی چھٹی والا گیٹ کھلا تھا, سب نکلے, اور ہم نے وہ مشاعرہ کیا. دوسرے دن شہر میں شور مچ گیا کہ یہ کون سے شاعر اور ادیب ہیں جو ساحل پہ جا کے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور یہ تو کوئی شاعر اور ادیب نہیں ہے. کیونکہ شاعر اور ادیب کا ہمارے ہاں ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, لوگوں نے خول چلایا ہوا ہے کہ بہت ہی سیریس لٹا پٹا سا عجیب.
ایسے شاعر ہوتے ہوں گے کبھی. اب شاعروں کا جو حوالہ ہے وہ سار انصاری صاحب کا ہے, پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کا ہے, اور آپ ایسے نام لیتے چلے جائیں, انور مسعود صاحب سے لے کر اور ایکس وائی زیڈ, انور مسعود صاحب سے لے کر خاص طور پہ پنجاب کے جو اب آپ شعراء دیکھتے ہیں یا دیگر وہ, تو سب جو ہیں وہ ویل آف ہیں. تو ویل آف ہونے کا مطلب آپ اپنا کام کریں, اپنی پروفیشن کے ساتھ 100% ہوں, پھر شاعری کریں. آج کا شاعر یہ ہے, وہ جو پورٹریٹ کیا جاتا ہے وہ شاید غالب کے بعد کا دور ہے. فلموں میں جو شاعر کا کریکٹر دیا جاتا ہے وہ ایسا دیا جاتا ہے. بہرحال میرے یہاں جتنے بھی شاعر آئے سب نے بوٹنگ بھی کی, ہم لوگوں نے وہ سانپ کو گلے میں ڈال ڈال کے تصویریں بھی کھنچوائیں, ادھر ہم لوگوں نے کھو کھو بھی کھیلا. خیر جی, دوسرے دن شہر میں شور مچ گیا کہ یہ کون سے ادیب شاعر ہیں جنہوں نے ادیب اور شعراء کے سارے معیار کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیا. ہم لوگ یہ تو ادبی فورم نہیں ہے. پھر مجھے وہاں پہ میں نے اپنے چاک کا نام رکھا چاک ایونٹ مینجمنٹ, کہ جی ہم نے تو ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے ایونٹ مینجمنٹ کر کے اپنی جان چھڑائی. لیکن اندر تو وہی تھا, افسانہ نگار بیٹھا ہوا تھا جو شعراء کو بھی پسند کرتا ہے, گلوکاروں کو بھی پسند کرتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کی اسسٹنٹ کنسرن بنا دی کہ جب میں افسانے پہ پروگرام کرتی ہوں تو کہتی ہوں چاک فکشن فورم, جب شاعری کا کرتی ہوں تو کہتی ہوں چاک شاعری فورم, ٹھیک, اور جب تھیٹر کرتی ہوں تو چاک تھیٹر فورم. اس طرح کر کے مطلب ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ ہم شاعر ادیب جو لوگ ہیں نا, جو بھی فنکار لوگ ہیں, ان کی خصلت پانی جیسی ہوتی ہے. ان کا رستہ آپ ایک جگہ سے روکیں گے وہ دوسری جگہ سے اپنا رستہ بنا لیں گے. تو ان کا رستہ مت روکیے, ان کو بہنے دیجئے, کیونکہ یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں سیراب کرتے جائیں گے, جیسے پانی پھول کھلاتا جاتا ہے, زمین کو ہرا کرتا جاتا ہے. اسی طرح شاعر ادیب جو ہے نا, یہ بڑے بے ضرر سے لیکن بہت کارآمد لوگ ہیں, ان کی قدر کیجئے. وہ شاد عظیم آبادی کی ہے نا, ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. بالکل بالکل. اور رحمان بھائی مجھے تو یہ بھی یاد آتا ہے میڈم کی بات سے کہ وہ راستے بند کیے دیتے ہو ویرانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. تو وہ آپ نے راستے کھول دیے, اور ہر حوالے کا جو ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹانگیں کھینچنے کی جو ایک روایت ہے نا ہمارے ہاں, کتنی ہرڈلز کریٹ ہوئی آپ کو بعد میں؟ بے تحاشا وہ ہمیشہ رہتی ہیں. اور بینگ ایز اے لیڈی تو مجھے اس کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے, مجھے اس کو زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے تو میں نے آپ کو آئرن لیڈی کہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ میرے ساتھ شہر کے میرے آپ جتنے بھی پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیجئے 80% خواتین ہوتی ہیں. میں پوری رات کے لیے بس بھر کے کسی فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں, ہم لوگ رہتے ہیں, مشکل سے مرد حضرات کی تعداد ہوگی 5 7 8, باقی ساری خواتین ہوگی, 35 خواتین 40 خواتین. اور مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے اور یہ خود مجھ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں, اور اس سے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میں اس سے بڑا پروگرام کروں. آپ یقین کیجئے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صرف کراچی کی حد تک محدود نہ رہوں. میں ایک ٹور لے کے پنجاب بھی گئی, اور ہم نے وہاں پہ 3 شہروں کو کور کیا. پتوکی گئے ہم لوگ, 2-3 دن ہمارا پتوکی میں قیام رہا. پھر ہم ساہیوال گئے, وہاں پہ ہم نے 2-3 دن اپنا قیام کیا. پھر ہم لوگ لاہور گئے, وہاں پہ ہم لوگوں نے قیام کیا. اور چاک کے پلیٹ فارم سے گئے تھے, 15 لوگ ہم لوگ گئے تھے, اور ہم تقریباً 12-15 دن کا ٹور لگا کے آئے, اور بہت کامیاب ٹور رہا. زندہ باد. تو اس طرح ابھی ہم پھر اپنے یہ چاک کا ہمارا 2 دن کا افسانہ کانفرنس ہو جائے, ہم پھر جائیں گے, اور اس دفعہ ہم لوگ شکار کھیلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایسے ہی سہیل بڑائچ یاد آ گئے. وہ بہت ہی مشکل سوال نا ایسے کر کے, بہت ایسے کر کے نا پیار سے پوچھ لیتے تھے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں پیسوں کی جو بات ہے نا, پیسے آپ مت پوچھیں کیسے آتے ہیں. میرے ساتھ ایسے ادب نواز لوگ ہیں, ایسے میرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں تم کام کر رہی ہو نا, تمہارا کام ہمیں نظر آ رہا ہے. زندہ باد. ٹھیک ہے, تم بتاؤ تمہیں ہماری کیا ہیلپ چاہیے. میں کہتی ہوں مجھے کسی کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے, کسی سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. ہاں اگر یہ بینرز بن رہے ہیں, بینرز کا جو بھی ہے وہ آپ بینرز میرے جگہ پہ پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے, وہ بینرز پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے دل تنگ ہیں یا ہمارے ہاں لوگ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے ہاں لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں, ہمارے ہاں لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے
یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ پیسے لے کے بالکل ایسے ہی. ہم نے اپنی جیب میں ڈالے اور کچھ کر کے نہیں دیا. زندہ یہاں پہ دلانے کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی جو ہے نا صرف کل میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کراچی کو جو سب سے پہلا نام دیا گیا تھا ایک فیمیل رائٹر نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کراچی ملکہ ہے. اس نے کراچی کو ملکہ کا نام دیا تھا. انہوں نے اپنی کوئی کتاب بھی بتائی کہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہروں کی ملکہ کراچی. تو میں نے کہا کراچی کے ساتھ ملکہ اچھا تو لگ رہا ہے لیکن تھوڑا نسوانیت والا لگ رہا ہے. لیکن عروس البلاد بھی کہا گیا نا. پھر بعد میں عروس البلاد کہا گیا جو کہ مشہور بھی ہوا, لیکن جو ابتدا میں کہا گیا کراچی کو ملکہ کہا گیا. دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو اس کے اوریجن سے چل رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھن سے کوئی چیز ہوئی اور ہو گئی, نہیں, اس کے بیس میں وہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح کراچی اگر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, یہاں پہ ہر طرح کی لوگ موجود ہیں اور ہر شخص اس کو آن کرتا ہے کہ ایک پنجابی بھی کہے گا مجھے کراچی اچھا لگتا ہے, ایک سرائکی بھی کہے گا, ایک پختون بھی کہے گا, ایک بلوچی بھی کہے گا, ایک سندھی بھی کہے گا, ایک اردو سپیکنگ بھی کہے گا. مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ کراچی ہے کس کا. اصل میں جو باس نے بات کی رحمان بھائی آپ نے کہ کراچی میں اب بہت سارے حوالے ہیں, مطلب مختلف شہر بچ چکے ہیں. یہاں سب سے زیادہ پختون آباد ہیں, یہاں سب سے زیادہ سرائکی ہمارے دوست آباد ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, سندھی بھائی کثیر تعداد میں ہیں, اس طرح پنجابی ہیں, اس طرح دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں. تو کراچی پورا گلدستہ ہے, اس میں ہر طرح کا پھول موجود ہے. یہ ایک ایسا باغ ہے جس میں موسم کے بھی پھول ہیں اور بنا موسم کے بھی موسم بھی ہے, بے موسم کے بھی پھول ہیں, اس میں ساری خوشبو ہیں. وہ جو انتظامی حوالے ہیں نا, یہ یہاں پہ انتظامیہ کی جو مجرمانہ غفلت ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے. چلیے اس کو تو ہم گفتگو نہیں کرتے, پھر وہ ہمارا بات سیاسی چلی جائے گی, بات سیاسی بھی چلی جائے گی, ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں یار, آپ سے کم گفتگو ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ کیا لکھتے ہو, کیا حوالے ہیں, کیا لکھا ہے اور کیا تمہارا بیسک لکھنے کا رجحان ہے؟ منصور بھائی ویسے میرا تو بچپن سے ہی تعلق جو ہے وہ ایک فلسفے کی طرف زیادہ رہا اور تھوڑا بہت دینی لٹریچر پڑھنے کا شوق رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں. تحلیل کی نظر سے بھی چاہیے ہوتے ہیں, تقدیس کی نظر سے بھی چاہیے ہوتے ہیں, استنباط بھی جو ہے اس کو مہیا جو ہے اس کو اپنے پاس ایک پورا بندوبست ہوتا ہے اس کا. تو میں افسانے وغیرہ لکھتا ہوں, لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے اردو اکیڈمی سندھ میں ڈاکٹر سعد بن عزیز ہیں, انہوں نے مجھے اسکولز کا نصاب لکھنے کو دیا. ماشاءاللہ 800 اسکولز کے لیے میں نے اردو اور سماجیات کا نصاب لکھا, جس میں ہمارے نعیم سمیر بھائی وہ بھی میرے ساتھ میں تھے. ابھی میں نے سماجیات کا پورا نصاب کمپلیٹ کیا, ابھی میں قواعد و انشاء پہ کام کر رہا ہوں جو اردو کے ہمارے ماشاءاللہ. اچھا میں چونکہ زیادہ تر وجودیوں پر مبنی افسانے لکھتا تھا تو مجھے یہ بڑا کمی محسوس ہوتی تھی اور مفقود لگتا تھا کہ ایسے افسانے میں کہاں پر پڑھ سکتا ہوں. پڑھتے تھے, بہت کم نشستیں ہوتی تھیں, وہ دوست احباب جو اس طرح کا انعقاد کرتے تھے اس میں تو ایک باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں تھا. تو جب چاک فکشن سے میں جڑا اور مجھے سائمہ صاحبہ نے موقع دیا تو مجھے خوشی یہی محسوس ہوئی, کیونکہ ابھی آپ لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ شہر در شہر ہے, یہ بہت بڑا شہر ہے, یہاں پر اتنے لکھنے والے ہیں, کیونکہ کراچی میں سوچ جو ہے وہ بہت مثبت انداز میں لوگوں کے اندر متحرک رہتی ہے. میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا تھا, وہ مجھے سائمہ صاحبہ کی وجہ سے موقع ملا کہ جب میں ان کے ایونٹس میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا بہت اچھے لکھنے والے لوگ موجود ہیں, اور اسی طرح سے میرا بھی تعارف لوگوں تک پہنچا. تو میں اس میں ان کو بہت بنیادی کریڈٹ دیتا ہوں. اچھا ادبی تنظیموں کی آپ نے بات جو کی تھی کہ نہیں مطلب کم ہوتی ہیں ایسی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ منصور بھائی تواتر جس نے قائم رکھا ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. استقلال کے ساتھ آپ جو ہے انہماک کے ساتھ جو ہے اپنے مقصد کو لے کر گامزن رہیں, وہ چیز مجھے سائمہ صاحبہ میں اور چاک فکشن کے بنیادی عزم میں محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ورنہ معدوم ہو جاتی ہیں, 2-4 سال رہتی ہیں, پھر بہت ادبی تنظیموں کے نام آتے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا, بنتی ہیں, اجڑتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں, معدوم ہو جاتی ہیں, نام بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن چاک فکشن کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ متواتر انداز میں اپنے سفر کو آگے لے کے چلے. بہترین. ناظرین, میڈم غزالہ خالد نے وہ چیزیں نکال لی ہیں جو ہمیں سنانی ہیں, لیکن وقت پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ہو گیا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو سیدھے میڈم آپ کی طرف آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے,
जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे कि वादा था मैडम आप हैं और आपके सुनने वाले। जी, एक छोटा सा मैंने मजमून लिखा था, किस्सा कुछ तज़कीर व तानीस का, यानी होता है कि होती है। अच्छा है, आम बोलचाल में होता है या होती है? होता है या होती है। तो सबसे पहले तो नाजरीन को ये बता दूं कि मेरा ये मजमून किसी इल्मी बहस के हवाले से नहीं है, बल्कि मैंने सोचा कि आम बोलचाल के बारे में कुछ मुशाहिदात आप लोगों से भी बांट लिए जाएं। बात यह है कि कभी कभार अजीब मामला पेश आ जाता है और आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। वाह। मसलन स्कूल के ज़माने में हमारी एक सहेली नाक को हमेशा मुज़क्कर बोलती और हमें बहुत बुरा लगता कि हैं ये क्या बात हुई। उससे बारहा समझाया कि बहन नाक होता नहीं बल्कि होती है, लेकिन उसका यही इसरार होता कि नहीं नाक मुज़क्कर है और आँख मुअन्नस है। शायद उसका मतलब ये था कि चूंकि आँख नाक साथ साथ होते हैं इसलिए उनमें से एक का मुअन्नस और एक का मुज़क्कर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आँख नाक को कौन सा शादी करके अंडे बच्चे देना थे। लेकिन नहीं भाई, वो अल्लाह की बंदी जब तक हमारे साथ रही ऐसे ही बोलती रही और हमें यकीन है कि अब भी ऐसे ही बोलती होगी। खैर, स्कूल का ज़माना हमारे बचपन का ज़माना था, इसलिए बात आँख नाक तक ही महदूद रही। उस ज़माने में उर्दू भी आज के दौर के मुकाबले में बहुत बेहतर बोली जाती थी। अलबत्ता कुछ ख़ानदानों के उर्दू बोलने के अपने कुछ कवायद व ज़वाबित थे जो इस बात पर मुनहसिर थे कि उन्होंने हिंदुस्तान के किस इलाके से हिजरत की है। अच्छी बात है, वाह वाह। जैसा कि हमें शादी के बाद पता चला कि दही होती है और पुलाव भी होती है। पुलाव भी होती है। और इस इंकिशाफ के साथ ही हमारे तसव्वुर का मूंछों वाला दही और दाढ़ी वाला पुलाव घूंघट में शर्माने लगे, क्योंकि हमारे निगाह के दो बोलों के साथ ही इनकी जिन्स भी तब्दील हो चुकी थी। उनके यहाँ मिलाद होती थी जबकि हमारे यहाँ मिलाद होता था। बर्फ़ का हमें खुद आज तक नहीं पता चल सका कि इसे क्या बोलें, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद जिस इलाके से हिजरत करके आए थे वहाँ बर्फ़ को हस्बे ज़रूरत होता या होती दोनों तरह से बोला जाता था। इसलिए अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हो तो होती है कह देते हैं, बड़ा टुकड़ा हो तो बर्फ़ आ गया भी बोल देते हैं। अलबत्ता बर्फ़ बारी, बर्फ़ की डली, बर्फ़ की कुल्फ़ी और बर्फ़ की सिल को हमेशा मुअन्नस ही बोला है। सही। भला हो इंग्लिश मीडियम तालीम का कि अब तो लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से अल्फाज तेज़ी से अपनी जिन्स तब्दील करते जा रहे हैं। पहले दर्द होता था, लेकिन अब बेचारे दर्द को होती है बोला जाने लगा। कोई टोकने वाला नहीं जो बता सके कि भाई दर्द होता है और तकलीफ़ होती है। अगर दर्द को होती मान लिया तो शायरों के कितने ही दर्द भरे अशार बेवज़न हो जाएंगे। अच्छा। मसलन फैज़ अहमद फैज़ का दर्द इतनी थी कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जहाँ से गुजरना चाहा, कैसा लगेगा भाई? वाह वाह वाह। या फिर अमीर मीनाई का मशहूर ज़माना शेर कि कुछ यूँ हो जाएगा कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ की दर्द हमारे जिगर में है। सही। अब हंसी को ही ले लीजिए, पहले हंसी आती थी लेकिन अब हंसी निकलने लगी है, जबकि हमारे पख्तून भाइयों को हंसी आता भी है। हमारे मुल्क में हमारे पख्तून भाई मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोलने के लिए मशहूर हैं, लेकिन ज़ाहिर है उर्दू उनकी मादरी ज़बान नहीं, वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, यही काबिल तारीफ़ है। यहाँ वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है या जिनके घरों में रोज़मर्रा की बातचीत उर्दू में ही होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले पेन होता था, अब पेन होती है बोला जाने लगा। बच्चों को बताने वाला कोई नहीं कि बच्चों पेन होता है और पेंसिल होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे रोज़ा होता है और नमाज होती है, झगड़ा होता है और लड़ाई होती है, ट्रक होता है और बस होती है। अलबत्ता रिक्शा के बारे में हमें खुद यकीन नहीं रक्षा होता है या होती है, इसलिए उसे दरमियाना ही समझ लें। रक्षा होता है और चिंची होती है। हाँ, ये कह सकते हैं। हमारा ख्याल था कि बेजान चीज़ों की तज़कीर और तानीज़ ज़रा मुश्किल होती है, जानदारों में कुदरत की तरफ से ही नर और मादे का फ़र्क होता है, तो शायद बच्चों को आसानी रहती होगी। लेकिन एक दिन जब बैठकर गौर किया तो खुद ही चकरा गए कि छुपकली हमेशा होती क्यों है और मच्छर हमेशा होता क्यों है। सही। मादा मच्छर तो फिर भी सुनने को मिल जाता है, लेकिन छुपकला कभी नहीं सुना और ना ही कभी नर छुपकले का नाम सुनने में आया।
اسی طرح ریش، زیبرا، زرافہ، چیتا، بارہ سنگا جیسے مذکروں کی مؤنثیں بھی تو ہوتی ہوں گی، اور نیل گائے اور چیل کا مذکر بھی ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ لوگ کچھ چیزوں کو جیسے سالہ سال سے بولا جا رہا ہے اسی طرح قبول کر چکے ہیں۔ ہمیں تذکیر و تانیث کے قواعد پڑھنے کا کوئی زیادہ شوق ہوا تو اردو گرامر کی کتابوں سے مدد حاصل کی، لیکن جب فاعل، مفعول، علامت مفعول، مذکر واحد، مذکر جمع مؤنث وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ پڑھے تو دماغ گھوم گیا۔ یہی حل سوچا کہ ہمارے جیسے کن ذہن کو اتنی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ قواعد کی روح سے ہفتے کے دنوں کے نام سوائے جمعرات کے سب مذکر ہیں، لیکن صرف ایک جمعرات بیچاری مؤنث ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ کچھ لوگ اتوار کو بھی مؤنث بولنے لگے ہیں۔ سال کے مہینے سارے کے سارے مذکر ہیں، ملکوں کے نام بھی ہمارے خیال میں سب مذکر ہی ہیں، اور شہروں کے نام بھی مذکر ہی ہیں، جو ابھی ہم کراچی کی بات کر رہے تھے۔ نظام شمسی کے سیارے بھی سب کے سب مذکر ہیں، صرف ایک زمین ان میں مؤنث کہلاتی ہے، یعنی رضیہ غنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا ہے۔ خیر یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کریں۔ یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو بگڑتی جا رہی ہے۔ قصوروار والدین بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کی انگلش ٹھیک کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں اردو غلط بولنے پر ٹوکنا بھی بھول جاتے ہیں۔ نتیجتاً بچے اردو زبان صحیح بولنا بھولتے جا رہے ہیں۔ انگریزی سیکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہم ایک کمزور قوم ہیں، اور کمزور قومیں پابہ زنجیر ہوتی ہیں۔ انگریزی بھی ہمارے پیروں کی ایک زنجیر ہے، یعنی ہم انگریزی سیکھیں گے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ترقی کر سکیں گے، لیکن سوچیں کہ اگر ہمارے بچے اپنی زبان بھول گئے تو اپنی شناخت بھول جائیں گے، اور یاد رہے کہ جب شناخت ختم تو سب کچھ ختم۔ واہ واہ واہ، تھینک یو۔ بہترین۔ ایک لائن میرے ذہن میں آئی ہے میڈم کی اس تحریر سے۔ آپ نے کہا کہ آپ بچوں کا نصاب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ جو گفتگو چل رہی ہے واقعی ایسا ہی کہیں محسوس ہوتا ہے؟ اس کو پورے فوکس کر کے ہی ترتیب دیا ہے آپ نے؟ میری پوری کوشش یہی رہی ہے کہ جن میڈم نے تو بہت ہی اچھا اور اس میں طنز کا عنصر بھی رکھا ہے، تو اور زیادہ ان کی تحریر جو ہے وہ اپیلنگ ہے، تو میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کا اور خاص طور سے تلفظ پہ بہت کام ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں ختم اور ختم کی تمیز سکھائی گئی تھی، تو وہ بہت اکثر غلط بولا جاتا ہے، لیکن پھر اس میں بھی وہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک رائج بالعام آتا ہے، پھر ایک رائج بالعوام آتا ہے، تو وہ ایک الگ موضوع بحث ہو جائے گا، لیکن میں نے قواعد میں یہی کوشش کی ہے کہ تلفظ پہ بھی کام کیا جائے، اور اس طرح سے مذکر اور مؤنث پہ، جیسے وہ عوام کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، مؤنث ہو گیا جبکہ وہ کب سے مذکر چل رہا تھا، اب ایک دم اب عوام ہوتی ہے جبکہ عوام تو ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو میں نے کوشش کی ہے، اور پھر میں نے اس میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بتاؤں کہ اب ایسے بولا جا رہا ہے، پہلے ایسے بولا جاتا تھا۔ باقی ہے کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ اس کو قبول اسی طرح کر لیا جائے؟ میرا خیال ہے جمیل الدین علی صاحب کا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جب چیز بگڑ جائے اور غلط العام ہو جائے، مطلب ساری جنتا ہی یعنی 80% ہی اس کو برف کہہ رہے ہوں، تو پھر آپ برف کیسے کہیں گے؟ اچھا پھر جو صحیح بولتے ہیں ان کا مذاق بن جاتا ہے۔ جی یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ اگر اجتہاد کریں گے تو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے ایک بہت بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ زبان کو سب سے زیادہ بگاڑنے کا ایک کام وہ بھی کر رہا ہے ہمارا، یہ آپ کا سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا نہیں، وہ جو انگریزی میں لکھا جاتا ہے نا، رومن انگلش، رومن میں اس نے تو بالکل ہمارا یعنی ختم ہی کر دیا۔ ریڑھ کی ہڈی پہ کانی ضرب لگائیے۔ اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس میں اور غلط املا لکھتے ہیں اور اس میں مصر ہوتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک لفظ آیا میرے ذہن میں، ایک زمانے میں رتھ ایک سواری ہوتی تھی جی، تو کسی نے کسی شاعر سے پوچھا کہ رتھ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو وہ ششوپن میں پڑھ گئے۔ اچھا جواب اچھا آیا ہے لیکن میرے دماغ کہ میں بھائی اگر مرد بیٹھے تو مذکر ہے اور خاتون بیٹھے تو مؤنث ہے۔ اچھا دو باتیں اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر گھوڑے لگے ہوئے ہیں تو وہ رتھ ہے، اور گھوڑیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر آپ اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ اچھا سائمہ صاحبہ کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی شیئر کروں گا۔ جی آپ نے پیسے کی بات کی تھی، جی جی جی، تو اس کی وضاحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پیسہ ہم نے کبھی انوالو ہی نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم پیسے کو ہاتھ لگاتے ہی نہیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا سائمہ صاحبہ نے، مختلف پارٹس میں لوگ مختلف ذمہ داریاں لے لیتے ہیں کہ جی یہ میری ذمہ داری۔ میرا جو پاسٹ ہے وہ بزنس سے رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں
पूरा जो की सफ़र तय किया वो बीइंग एज ए बिजनेस वूमेन किया। ठीक हो गया। तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, वही आपके दोस्त अहबाब, वही जी, आपका आज बिल्कुल ऐसा ही वो है। बन जाता है। बिल्कुल और ऐसा ही। उन्होंने मुझे बिजनेस करते हुए भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे ऑनेस्ट पाया। और अब जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे वही बिजनेस उस वक्त के जो दोस्त हैं वो मेरे साथ आज भी खड़े हैं। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी, जिसे कहना चाहिए अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से हूँ, जिसे अल्लाह चाहे। एतबार कायम करना बड़ी बेशक, बात होती है ना। बेशक। एतबार कायम करना बड़ी बात होती तो ये सब अल्लाह ताला का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। अच्छा, एतबार की बात से मुझे एक बरसबील तस्करा एक बात याद आ गई। एक सियासतदान जो आजकल पाबंद सलासल हैं, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, इसी हवाले से, एतमाद के हवाले से कुछ निकली। कुछ सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जब वो एक हॉस्पिटल के लिए, चैरिटी के लिए लंदन में एक शो कर रहे थे, एक गैदरिंग कर रहे थे, तो मुख्तलिफ लोग आते थे, वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लिखवा देते थे कि जी हमने ये अनाउंस किया, ये लें जी हमारी तरफ से ये पाउंड, ये पाउंड, ये पाउंड, ये पाउंड, वो लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कपल था, एक जोड़ा था, एक साहब थे, उन्होंने ऐसे जेब में हाथ डाला है और जो सबसे बड़े पाउंड की गड्डी थी वो उन्होंने निकाल के टेबल पे रखी। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, जब उस वक्त वो सियासत में नहीं आए थे। सही। तो वो रखी और रखने के बाद इनकी तो आंखों में चमक आ गई कि भाई माशाल्लाह बड़ी रकम आ गई। तो इन्होंने ऐसे निगाह उठाई है और पूछा है कि सर योर गुड नेम। तो वो उन्होंने रुक के जवाब नहीं दिया, नाम नहीं बताया, ऐसे वॉक करते हुए आगे की तरफ चले और मुड़ के कहा अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। अच्छा। सही। तो वो वहां उन्होंने वो लाइन ड्रॉ की कि एतमाद जब कायम हो जाए ना, फिर आपसे नहीं पूछता, उसको ये यकीन होता है कि जो दे रहा है वो ठीक जगह पे सर्फ हो रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताऊँ आप। बताइए। सबसे ज़्यादा मसला हमें कब आता है? तब कि जब लोग हमसे चाक के माने पूछते हैं हाय हाय कि हाय, चाक रखा क्यों है नाम। अच्छा, मैं अर्ज करूं कि ये इस्तारा है, ये सितारा है। गीली मिट्टी जब उस पे चाक पे जाती जी है जी। तो कुम्हार उसको मुख्तलिफ शक्लें दे देता है। अदीब भी यही काम करता है, अल्फाज जमा करता है, उन अल्फाज के ज़रिए नई कहानी, नया जाविया, नए निकात आपके सामने लेकर आता है। तो हमने इस हवाले से इसका नाम रखा था चाक। मैडम आज़री तो हैं, ये आज़री तो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि मैंने अपनी तीसरी कॉन्फ्रेंस में वो कुम्हार को भी बुलाया भी था, उसका इंस्ट्रूमेंट भी बुला लिया, और वहाँ पे हमने खुद बैठ के मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी से चीज़ें की। और मैंने कहा आज के बाद मुझसे कोई मत पूछे कि ये चाक क्या है। नाजरीन, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। गुफ्तगू जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। आखिरी मरहले में आ गए हैं हम प्रोग्राम के, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आपने अपने कामों का तो जिक्र किया है, बहुत एप्रिसिएशन निशाद भाई, ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे शायर को अगर आप वाह नहीं कहेंगे तो वो कहीं बुझ सा जाता है। इतना अच्छा ये काम एक हमारी आयरन लेडी करती है। कहाँ कहाँ आपके काम को सराहा गया और कहाँ आपने महसूस किया कि हाँ, अगर आप अच्छा काम करें तो आपको लोग जो है वो ऑनर देते हैं? तो इस हवाले से कुछ है बताने को? जी बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरा कोई खाना खाली नहीं रखा ना। तो मुझे सन 2023 में गवर्नर सिंध की तरफ से बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड माशाअल्लाह मिला। माशाअल्लाह। फिर सन 2024 में मुझे औरत सोच वालों ने बेहतरीन अफसाना निगार का अवार्ड दिया।
That's good. اور پھر بلدیہ کراچی کی طرف سے مجھے سن 2025 میں بہترین افسانہ نگار اور شہر میں بہترین ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کہ شہر کو ایک روشن خیالی کی طرف لے کے آئی ہیں اور ادیب اور شعراء کے لیے ایک اچھی سی فضا قائم کی ہے. اور میرے جو پروگرامز ہیں ان میں ریپیٹیشن نہیں ہے, بالکل صحیح, ایک سے بڑھ کے ایک, مطلب نئے آئیڈیاز ہیں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے نا, تو میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ کل ہو نہ ہو مجھے جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. جی بالکل. تو میں ہر پروگرام کو اپنے دوسرے پروگرام سے مختلف کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو سن 2025 میں مجھے میئر کراچی کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا اور اس کے ساتھ 5 لاکھ روپے کا انعام بھی تھا اور وہ چیک بھی دیا گیا, وہ چیک کیش بھی ہوا. ایوارڈ جو ہے وہ کوئی خاص نام دیا جاتا ہے, نشان کراچی نہیں, اسے تمغہ کراچی. تمغہ کراچی, جی اس بات پہ میرا خیال ہے ہم سب کو تالیاں بجانی چاہیے میڈم. تو ٹیکے واہ واہ ٹیکے ہیں ہم, ٹیکے میں ٹیکا ہے بھائی کراچی. ہاں, تو تمغہ کراچی ملا اور پھر میں نے اپنے سارے دوستوں کو ایک فارم ہاؤس پہ ہم لے گئے اور ہم لوگوں نے پورے دن کی پکنک کی اور مشاعرہ کیا اور مطلب خوش ہوئے ہم لوگ. بہترین ہو گیا, فرسٹ تو کلاس. پیسہ تو آنا کوئی, آپ دیکھیں نا وہ 5 لاکھ روپے آ گئے. میرا تو خیال ہے خرچ بھی ہو گئے ہوں گے میڈم آپ کے پاس پیسہ رکتا کہاں ہے. تو بس جس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں تو اس کے پاس پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. ہم نے کچھ ٹائم پہلے رحمان نشاط بھائی کو بلایا تھا تو ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے زندگی کے مختلف مراحل کی, کہ جب رحمان بھائی آپ نوجوان تھے تو پہلا شعر جو ہے وہ کس خوبصورت جن سے مخالف کو دیکھ کر لکھا, پہلا افسانہ جو ہے وہ کسی معاشرتی حوالے میں تھا یا کوئی خوبصورت سا شاہ رخ خان پسند آیا تھا؟ نہیں, ہوا یہ تھا کہ میں نے ابتدا جو تھی نا وہ شاعری سے کی تھی. اچھا, تو میں نے بڑی مطلب کوئی نیلی آنکھوں والا, کوئی نہیں آنکھوں نہیں. ہمارے زمانے میں مطلب یہ باتیں نا اتنی عام نہیں تھی کہ آج دیکھا کل آئی لو یو بولا, پرسوں بریک اپ ہوا اور ترسوں تو نہیں تو اور صحیح والا, وہ والا نہیں تھا. ہمارے زمانہ بہت سیدھا سادہ سا, بہت ڈھکا چھپا سا اور مطلب تہذیب کو ساتھ لے کے چلتا تھا. کیسے آنکھوں میں سلام ہوتے تھے, مرمری سا احساس رہتا تھا. جیسے اگر ہم چھت پہ کپڑے ڈالنے بھی گئے ہیں اور دوسری چھت پہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو بھی آنکھ اٹھا کے یوں کر کے نہیں دیکھیں, ہم اس کو بھی اپنی چھت سے بھی سر جھکا کے دیکھیں گے. ساگر نے کہا ہے شاید کہ وہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. جی بالکل ایسا ہی. تو ہمارا زمانہ ویسا نہیں تھا کہ ایسے. جب میں نے غزل لکھی, ابو چونکہ شاعر تھے, ہمارے گھر میں ادبی ماحول تھا. سحر انصاری صاحب, صوفی تبسم, منیر نیازی اور قاسم پیرزا, وہ احمد ندیم قاسمی صاحب, یہ ہمارے گھر میں آتے جاتے جید حوالے. تو ہمیں معلوم نہیں تھا. صوفی تبسم صاحب مجھے اپنی گود میں بٹھا کے اور پیاری گڑیا وہ اسی وقت فل بدی کر کے وہ نظم سنا دیا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے جس کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی اور وہ اپنی نظم مجھے سنا رہے ہیں. میرا خیال ہے 4-5 سال 6 سال. جی بہت چھوٹے سے تھے, تو ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا. آج جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں بچپن سے اتنی خوش نصیب تھی کہ میں ایسے لوگوں کے بیچ میں پلی. تو میں نے خیر جی, وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ابو ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے اور جب کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو اس کو شرارت کے طور پر سزا دینے کے طور پر لائبریری میں بند کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب لائبریری میں کیا ہے, کتابیں ہیں اور ایک میز پڑی ہوئی ہے, اس کے آس پاس کرسیاں ہیں. تو اب کیا کرتے تھے, کبھی ہم اس پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے. آپ زیادہ شرارتی تھیں, اس کا مطلب بہت آپ کا وقت لائبریری میں زیادہ گزرا. بہت زیادہ. تو مجھے نا زندگی کے ہر فیس میں جانے کی اور سب کچھ کرنے کی نا ایک جستجو ہے. میں کہتی ہوں انسان دنیا میں آیا نا تو وہ سب کچھ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. میری بھی مائتھولوجی یہ ہے کہ 7 جنم پڑوسیوں کو ملیں گے, ہمیں نہیں ملیں گے. ہمیں ایک ملا ہے تو ہم اس ایک جنم میں 7 جنم کے مزے لے کے جائیں گے. اس میں نے آپ یقین کریں, میں ہارس رائڈنگ بھی کرتی ہوں, میں سوئمنگ بھی کرتی ہوں, میں سائیکلنگ بھی کرتی ہوں, میں نشانہ بازی بھی کرتی ہوں. ٹریک چینج ہو گیا. آپ گئی ہیں کسی خاص کے لیے غزل لکھنے اور آپ گئی تھیں چھت پہ کپڑے ڈالنے, وہاں سے نہیں غزل لکھی. غزل بس ہم نے لکھی اور امی کو سنائی. نہیں, کپڑے ڈالنے کس کے لیے گئی تھی؟ کپڑے تو امی کہتی تھی جاؤ ذرا چھت پہ کپڑے ڈالو. تو امی پھر یہ کہتی تھی, آواز دیتی تھی. ہم کپڑے ڈالنا بھول جاتے تھے, ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے. تو پھر امی آواز دیتی تھی, وہ کہتی تھی
इतनी देर मुझे कपड़े धोने में नहीं लगती जितनी देर तुम्हें कपड़े सुखाने वाह, में वाह, उधर वाह, डालने में। तो खैर वो तो एक उम्र होती है और उस उम्र का एक शौक भी होता है और अच्छा भी लगता है, मतलब हर एक उम्र को आपने एंजॉय करना है ना। सही। तो खैर मैंने गज़ल लिखी, मैंने अम्मी को सुनाई, अम्मी ने मुझे उससे ज़्यादा सुनाई वाह 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 वाह। और कह दिया कि आज के बाद तुम शायरी ही नहीं करोगी, एक शायर मेरे लिए काफ़ी है। एक काफी है, ठीक है? एक घर में एक काफी एक है। शायर एक घर में एक काफ़ी है, तुम बिल्कुल। और मैंने कहा जी ठीक है। कहने नहीं ठीक नहीं है। अपने मेरा हाथ पकड़ा, अपने सर पे रखा और कहा कि खाओ मेरी कसम, तुम शायरी नहीं करोगे। हमने कसम खा ली, फर्मा बरदार बच्चे थे, अम्मी सबसे अच्छी लगती थी। बादल ना खास्ता पर मजबूरी का नाम शुक्रिया। फिर हमने अफसाने लिखना शुरू कर दिया। सही। आप मेरे अफसाने पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहती कि रहमान साहब हैं, ये लोग हैं, मैं मेरे अफसानों में भी आपको शायरी मैंने का आपके अवसर- कुछ अफसाने पढ़े हैं। आप बुनियादी तौर पर जो है वो इंसानी नफ्सियात पे बात करते हो। आप माशरे की जो बहुत ज्यादा छुपी हुई चीजें होते हैं, आप कहीं उनको भी अयां करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी जबान में वो शायरानापन आ जाता है। सही। तो यूं हमने शायरी नहीं की, हम लेकिन अफसाने नस्ल की में तरफ- शायरी की, अपनी ठरके सारी पूरी की। वो सब पूरी की, शरारतें पूरी की। मैडम से पूछते हैं, जब आपने लिखना शुरू किया तो पीछे किसी ने हाथ पकड़ा या पीछे किसी ने हाथ रखा? पीछे हाथ रखा मेरे शौहर ने माशाल्लाह। और मैंने उनके ही कहने से लिखना शुरू किया। घर में बहुत बोलती थी ना, कोई वाकया हो गया, कुछ हो गया, बच्चे छोटे थे, तरबियत के हवाले से, तो वो कहने लगे जैसे अब लोग हंसते हैं कि वो थक गए होंगे सुन सुन हाँ, के। मैं यही कहने वाला था। उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला मशक़ सितम क्यों बनूं? वो कहने लगे जो बोलती हो वो लिखो और अखबार उन्होंने शौक से एक पढ़ते डगर पे हो। लगा दिया हाँ, इन्हें। एक डगर पे लगा दिया। लेकिन बहरहाल हमारा खानदानी है, जैसे वो जीन्स में आता है। मेरे चचा प्रोफेसर इनायत अली खान, एक मशहूर शायर। अच्छा, वो आपके चचा फ्रॉम हैदराबाद। जी, हैदराबाद। माशाल्लाह। वो वो आपके मेरे सगे चचा। सगे चचा। और वाह जी ऐसे वाह। सगे चचा जो मेरे, जैसे हमारे यहाँ मेरे दो चचा और मेरे वालिद, हम तीनों में कोई फ़र्क नहीं था कि वालिद कौन से हैं और चचा कौन से हैं। माशाल्लाह। मैंने लिखा भी है कि अगर मोहब्बत को तोला जाए तो रत्ती माशा का फ़र्क नहीं आएगा, और अगर नापा जाए तो 1 सेंटीमीटर का फ़र्क भी, बहुत अच्छी मिलीमीटर बात, का फ़र्क बहुत भी नहीं अच्छी आएगा बात। मोहब्बत में। तो वैसे चचा मेरे दादा शायर, मेरी दादी, फुप्पियाँ सब शायरी मैंने नहीं की, लेकिन हाँ हमारे ख़ानदान में शायर ज़्यादा थे। तो बहरहाल लिखना शुरू किया। अखबारों का ज़माना था, अखबार में भेजा, जंग में भेजा। 20 साल तक घर में बैठ के लिखती रही। उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, फिर उस पर पेज बना लिया अनकही बाय ग़ज़ाला खालिद, और उस पर लिखती रही। किताब आ गई एक, फिर लोग अच्छे, सायमा जैसे दोस्त मिले हमें, और भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा ये है कि मैं जिससे मिली हूँ, जिन लोगों से, जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और जो इज़्ज़त करते हैं। और जैसे रहमान साहब हैं, सायमा हैं, हमज़ा हमें मिलता रहता है, तो बहुत अच्छे। इसी तरह और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा किसी से वास्ता नहीं पड़ा जो टांग खींचने वाला, या हाँ मोहब्बत से, इज्जत से लोग मुश्किल मिले। आई। रहमान भाई, एक ऐसी मतलब इसका कोई लिंक नहीं है, ऐसी मेरे जहन में आया कि किस उम्र में आके आप सोचते हैं कि अब इश्क नहीं करना, या ऐसा कभी भी नहीं होता? ये आदमी किसी उम्र में नहीं सोचता। हाँ, मैं यही सुनना चाह किसी रहा हूं। उम्र में नहीं सोचता। किसी उम्र में आप ये नहीं सोचते नहीं कि इश्क नहीं करना। देखिए मेरा ना एक अफसाना है रुदाली, उसमें मैंने एक जगह लिखा है कि कोई भी लड़की किसी भी मर्द की ज़िंदगी में आने वाली आखिरी लड़की नहीं होती। आहा, ये मर्द की ज़िंदगी का वो दरवाज़ा है जो अगर एक बार खुल जाए तो उसकी मौत के साथ ही बंद होता है। अरे बाप रे। और शायद उम्र के आखिरी आयाम को जहन में रख के, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो जॉन एलिया ने कहा था कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। यानी वो ये तय कर रहे हैं कि जब दास्तान खत्म होने वाली है, इसका मतलब है कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हाँ, अगर दास्तान में गुंजाइश होती तो यकीन अच्छा, ऐसे ये- सर नहीं हिलाओ, बताओ कि तुम्हारी अच्छा, ये मोहब्बत कहाँ है। मंसूर, ये जॉन एलिया ने बहालत मजबूरी कहा हाँ, मैं वही कि कहा। उम्र खत्म होने वाली जी, जी। है। अगर उम्र होती ये इस नौजवान से पूछे, नौजवान से पूछें। करके अफसाने लिखना शुरू किया। नौजवान से पूछें। मोहब्बत होती है ना, आखिरी उम्र की मोहब्बत। हाँ, अल्लाहु अकबर। ये मतलब एक आप बात करें तो मैं बात कर जी जी बता जी, रही हूँ प्लीज आपको प्लीज। कि जो आखिरी उम्र की मोहब्बत होती है ना, वो बहुत पायदार होती है। वो अच्छा। सोच के समझ के, देखिए 16-17 ईयर्स में तो देखा, अरे यार इसकी आंखें अच्छी हैं,
اس کی ہاں مطلب بےمانی ہوتی ہے نا. ایک ایٹ ونس آپ نے دیکھا, آپ کے دل کو کوئی چیز اچھی لگی, کوئی خوبی اچھی لگی, کوئی بات, کوئی ہنسی, اور آپ کو محبت ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے یار وہ خوبی ایسی نہیں تھی کہ میں پوری زندگی اس کو بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آخری عمر کی محبت ہوتی ہے نا, وہ بڑی پختہ ہوتی ہے, میچیور ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ریلیشن کو کسی حد پہ لے جائیں, آپ اس ریلیشن کے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھے ہو جائیں تو یہی کافی ہوتا ہے, یہی کافی ہے. بھائی جان کیا محبت کا حوالہ, کیا پیمانہ ہے؟ دین سے محبت, وطن سے محبت, یا آپ کا کوئی اور جو ہے حوالہ ہے؟ کہاں سے لکھنا ہے آپ کا جو ٹریک بنتا ہے وہ کہاں سے جڑتا ہے؟ کیا انسینٹیو تھا آپ کا؟ میرا تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک دین سے بڑی محبت رہی ہے. بالکل میں سچ بولوں گا کہ دین سے بھی ایک محبت رہی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دین سے محبت رکھنے کی وجہ سے جو ہمارے پاس دوسری ایک ہماری ایک فطری محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ کہیں معدوم ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے وہ ایک غلط تفہیم بتا دی گئی ہے. صحیح. مطلب مجھے لگتا ہے کوئی عالم دین بھی مجھ کو اگر ایسا بول دے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور میں کوئی جائز رشتے کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں تو اپریشیٹ کروں گا. میں یہ نہیں سوچوں گا اور آپ نے عالم بن کے یہ کیسے آپ کے اندر انتخاب, بہت اچھا جملہ دیا نوجوان نے. تو میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب وہ ان کو میں کرٹیسائز کروں کہ آپ ایک عالم دین ہو کے جو ہے آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا. میرے خیال میں یہ معاشرہ ہے, اور اب ہم جس معاشرے میں اس میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, جلتے ہیں, مختلف قسم کے خیالات ہمارے اندر جنم لیتے ہیں. ان خیالات کی وجہ سے ہمارے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اس میں جو ہے محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے. اچھا ایک بات اور منصور, ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے نیچے کہ محبت کھونے ہی کا نام ہے, حاصل ہونے کا نام نہیں ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر تو وہ تو ختم ہو جائے گی نا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جو اس نوجوان نے بات کی, مجھے رحمان بھائی آپ کی اجازت چاہوں گا, دو مجھے اپنے شعر یاد آتے ہیں کہ حوصلے وقت بھی دیکھے گا ابھی باغی کے, حوصلے وقت بھی دیکھے گا ابھی باغی کے, ہاتھ چومے گا محل جا کے وہ شہزادی کے. حوصلے وقت بھی دیکھے گا ابھی باغی کے, ہاتھ چومے گا محل جا کے وہ شہزادی کے, اور یہ نہ بیچوں گا کبھی شہر کے حاکم تجھ کو, یہ نہ بیچوں گا کبھی شہر کے حاکم تجھ کو, یہ میرے خواب ہیں اور خواب بھی آزادی کے. تو جو ہم نے بات شروع کی تھی ناظرین کرام, ہم اپنی بات کا آج شو کا اختتام بھی اسی بات پر کر رہے ہیں کہ ان کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کو سلام ہے جو اپنے خواب آج تک نہیں بیچ رہے ہیں, آج تک اس کا سودا نہیں کیا ہے. جو آزادی کا نعرہ 1947 میں لگا تھا وہ آج بھی اسی توانائی کے ساتھ بلند ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 6 نومبر شہدائے جموں کا حوالہ ہے اور ان کی عظمت کو سلام ہے. کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کو بھی سلام, اس بات کے ساتھ کہ پاکستانی عوام ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جانے